آج آپ کو بلانے کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ جو ہماری پچھلے سال سے میں نے جو پٹیشن داخل کی تھی سٹی کورٹ میں انصاف کی رسائی میں جو رکاوٹیں ہیں، جو پرابلمز ہیں، اس کو ہم نے باقاعدہ ڈاکومنٹ کیا. اس پہ آپ کئی دفعہ ہم نے پریس کانفرنسیں بھی کی اور کورٹ نے بہت سارے آرڈرز بھی کیے. اور اس کے بعد ہم نے اس کی ایک بک بھی لانچ کی جس میں ہم نے سارے آرڈرز کی کاپیاں، سپورٹرز، ہر چیز ہم نے اس میں درج کیا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ لگے، ہمارے لائرز برادری کو بھی اور جرنلسٹوں کو بھی اور ججز کو بھی، کہ تھوڑی سی اس میں پیش رفت ہوئی. اس زمانے میں پہلے آج سے کوئی میرا خیال ہے 6 7 8 مہینے پہلے پیش رفت ہوئی تھی. وہ یہ تھی کہ جو جنید غفار صاحب جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے اس کو بہت سیریسلی لیا اور انہوں نے کافی میٹنگز کر کے انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے ہماری پٹیشن کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ کو ایک لیٹر لکھا کہ ہم سی پی ایل سی کی جو پارکنگ ہے یہاں پہ وہاں پہ ایک بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، جس میں انہوں نے پورا بلڈنگ کا جو وہ تھا نقشہ تھا اور اس کے ساری چیزیں کر کے انہوں نے گورنمنٹ کو بھیجا کہ اس کو آپ فنڈ کریں. اور وہ 125 عدالتیں اس میں بنیں گی، 14 منزلہ بلڈنگ ہوگی، اس میں 3 جو ہے نا وہ فلور جو ہے پارکنگ ہے. تو یہ تو ایک مطلب ایک انیشل کہتے ہیں کہ پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے کہ جو برڈن ہے اس وقت جوڈیشری پہ، جس پہ ہم نے پہلے بات نہیں کی تھی لیکن ہم آج کی پریس کانفرنس میں یہ بات کریں گے کہ اچانک بغیر پلاننگ کے، ہمیں اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر پیکیونری جورسڈکشن جو ہے وہ اس کے کیسز یہاں پہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں آ گئے جو باقی ملک میں بھی ہیں، تو اس پہ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جس انداز میں وہ لائے گئے 28,000 کیس جو کہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھے، اچانک ایک قرارداد ہوئی، ریزولوشن ہوئی اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن ہوا، سندھ گورنمنٹ نے کیا صوبائی اسمبلی کی، اس کے بعد اور وہ 28,000 کیس بھیج دیے. کوئی 1.5 سال ہو گیا، لوگ رل رہے ہیں، لوگوں کو فائلیں نہیں مل رہی، ججوں کو پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے، ججوں کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، ڈربے بنے ہوئے. ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ڈربے ہیں، یہ کورٹیں نہیں ہیں. اور اس کے باوجود اتنا بڑا قدم اٹھایا اور اس کے بعد ہمیں کوئی پولیٹیکل ول نظر نہیں آئی کہ اس میں کوئی ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہوں. نہ جوڈیشری کی طرف سے، جوڈیشری اگر جو کرنا بھی چاہے تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے، کیونکہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اس طرح سے نہیں ہے کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس ہونا بہت ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں کھربوں روپے کے جو ہے نا اسکیمز آ رہے ہیں کہ فلانے بی آر ٹی میں اتنے ارب روپے کوئی کھا گیا، ایک افسر کھا گیا جو کہ صرف 18 گریڈ کا یا 20 گریڈ کا افسر ہے. اور یہاں پہ یہ ایکسیس ٹو جسٹس انصاف کے لیے ہم لوگ کہہ رہے ہیں، ہم کچھ اور نہیں کہہ رہے. ہم کوئی سیاست نہیں کر رہے، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا ہے ہمارا. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پہ ہمیں وہ انوائرمنٹ دیں جو کہ ایک انصاف حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہو، وکیلوں کے لیے، لیٹیگنٹس کے لیے، ججز کے لیے، اسٹاف کے لیے، پولیس کے لیے، قیدیوں کے لیے. ہم ان سب کی آواز بن کے بات کر رہے ہیں، ہم کسی ایک اس کو سیکشن کو نہیں ریپرزینٹ کر رہے. تو اس پٹیشن کو جب آپ اس کی 8 بکس بھی میں نے آپ کو دی ہیں، جو دوست آئے ہیں ان کو بھی مزید دیں گے. یہ پریس کانفرنس کی کاپی بھی آپ کو ہم نے دی ہے، جس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ نیب کے پاس جتنی ریکوری ہو رہی ہے، ہماری جو اس وقت جو درخواست ہے وہ یہ ہے کہ نیب کی ریکوری کے پیسے جو ہے وہ ایکسیس ٹو جسٹس کے فنڈ میں دیے جائیں، تاکہ یہ پاکستان کی اور خاص طور پہ کراچی کی جوڈیشری جو ہے نا اتنا بڑا شہر ہے، ملکوں سے بڑا شہر ہے، اور لوگ رل رہے ہیں. سپرفیشل طریقے سے تھوڑی بہت تو چیزیں آئیں، پیسے آئے تھوڑے سے. ہم نے دیکھا کہ بھائی ریگولر ہماری میٹنگز جو ہیں وہ سیشن جج ساؤتھ کے ساتھ، چونکہ وہ سینئر موسٹ ہوتے ہیں، باقی ججوں کے ساتھ ہماری رہی. اس کتاب میں آپ کو وہ ساری چیزیں ملیں گی، آئی جی کے ساتھ، ڈی آئی جیز کے ساتھ، باقی افسروں کے ساتھ. لیکن وہ سب کو گزشتہ میرا خیال ہے پورا سال ہو گیا کہ وہ ڈی ریل ہو گیا. وہ ساری چیزیں جو منٹس ہمارے بنے تھے اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا. اور پھر جو یہ انصاف کی جو بات ہم بار بار کر رہے ہیں، یہ ایک جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہاں پھر اسی طرح لوگ جو ہیں وہ غبن بھی کرتے ہیں، وہ کھل کے کھا رہے ہوتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے، جس طرح کی ہم کرپشن کی خبریں سنتے ہیں. پھر ہماری اپنی جوڈیشری میں جو مسائل، جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیف جسٹس یہاں پہ 6.5 سال رہ کے گئے، اور جتنا نیپوٹزم ہوا اس زمانے میں، اور اس زمانے میں جتنی ڈی ریل ہوئی ہے جوڈیشری، وہ اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن وہ بات تو اصل تو حقیقت ہے، اور تاریخ تو کسی کو نہیں چھوڑتی ہے.
تاریخ تو واپس آتی ہے, لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ کیا اس میں چیزیں ہو رہی ہیں. تو آج کی پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں کافی دنوں سے انتظار کر رہا تھا کہ کافی چیزیں ہو رہی تھیں اور اچانک پتہ چلا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے نا چلے گئے, ریٹائر ہو گئے. ان کے بعد دوسرے چیف جسٹس آئے. تو ٹرانسفارمیشن میں بہت سارا ٹائم لگتا ہے, نو ڈاؤٹ. اور ابھی جو چیف جسٹس آئے ہیں وہ بہت برائٹ ہیں ہماری نزدیک. وہ لگتا ہے کہ وہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن ہم ان سے کہیں گے کہ جلدی کرنا ہے. ہم جلدی کی بات کر رہے ہیں. ہمیں ان پہ پورا یقین ہے کہ ان کے جو اپنے جو ذہن میں چیزیں ہیں وہ بار کے ساتھ, بار لیڈروں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو فائنلائز کریں گے, تاکہ ہمارے ہاں احتجاج کم ہو اور ڈیولپمنٹ زیادہ ہو. کیونکہ لوگ احتجاج کی طرف چلے جاتے ہیں, تو ہم وہ نہیں چاہ رہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو چیف جسٹس ہیں وہ اس کو اسٹیک ہولڈرز کو جمع کر کے, اور خاص طور پہ جو ہماری ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے, وہ مجھے یاد ہے میں نے ایسے بہت سارے چیف جسٹس دیکھے کہ جو پوری وزیر اعلیٰ سمیت ساری گورنمنٹ کو اپنے دفتر میں بلا لیتے تھے, کہتے تھے بھائی آپ اس کے لیے فنڈ دیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری پٹیشن چل رہی تھی تو جنید غفار کراچی, انہوں نے ایکسیس ٹو جسٹس کے حوالے سے جو بلڈنگ کے فنڈز ہیں وہ ریلیز کرے, لیکن ہمیں ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی ہے کہ اس کے پیسے ریلیز ہوں. سڑکیں بہت امپورٹنٹ ہیں, لیکن سڑکوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے. انصاف نہیں مل رہا, انصاف کے دروازے بند ہو رہے ہیں. لوگ سیکیورٹی سے, ہمارے وکیل جو ہے نا پریشان ہیں, کیس چلتے نہیں ہیں کیونکہ آپ کو جو وہ انوائرمنٹ ہی نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ سمجھے کہ کوئی انصاف کی بات ہو. تو دس از سم تھنگ وچ از ویری سیریس. اور ہم جیسے لوگ جو کہ اتنے سالوں سے ہم جو ہے نا پریکٹس کر رہے ہیں, ہمیں بہت دکھ ہے اس بات کا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پروفیشن بھی ختم ہو گیا اور ہماری جوڈیشری بھی ختم ہو گئی. تو اس کو کیسے سنبھالنا ہے؟ سسٹم تو موجود ہے اپنی جگہ, اس کو کیسے ہم نے ایک اچھی گورننس دے کے چیزوں کو آگے لے جا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے کچھ گزارشات آپ کے اس میں رکھی ہیں, اور میں آج کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے میں کہوں گا کہ چونکہ بجٹ ابھی کل پیش ہوا ہے, اور ہم نے یہ نہیں سننا ہے کہ ہم نے آسٹیرٹی ڈرائیو ہونی چاہیے. وی آر ناٹ کنونس ود دیٹ. آپ کے پاس باقی کام کرنے کے لیے پیسے موجود ہیں. تو جوڈیشری کا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کے لیے ان کو پیسے ایلوکیٹ کرنے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا کام ہوگا. ہمیں پولیٹیکل ول چاہیے اس کے لیے. اب بلاول بھٹو صاحب جو وہاں بیٹھ کے انہوں نے اتنی بات کی, کل وہ ہو سکتا ہے یا آج وہ جائیں گے پارلیمنٹ میں. انہوں نے پہلے کہہ رہے تھے ہم نہیں جائیں گے, اب وہ جا رہے ہیں. اگر وہ جا رہے ہیں تو ان کو یہ ایکسیس ٹو جسٹس کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے, وچ از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایکسیس ٹو جسٹس کو ضرور ایڈریس کریں, اور اس کو صرف ٹھیک ہے وہ اسپتالوں کے حوالے سے ان کی باتیں آتی ہیں, ہائی ویز کے حوالے سے آتی ہیں, لیکن ایکسیس ٹو جسٹس پہ ہم نے ابھی تک ان کو نہیں سنا. نہ وزیر اعلیٰ کو سنا, نہ ایون ہم نے لا منسٹر کو سنا, نہ ابھی تک گورنر صاحب نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی ہے, اور پھر پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے انہوں نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کیا. جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں, ہماری ان سے بھی اپیل ہے کہ خدا را آپ اس پہ بولیں, آپ ریزولوشن دیں, آپ اس پہ جو ہے نا یہ فنڈ ایلوکیٹ کروائیں, آ کے وزٹ کریں سٹی کورٹ کا, آپ آ کے یہاں کے حالات دیکھیں, یہاں کے چاروں طرف جو ٹریفک کے سچویشن ہے وہ دیکھیں, آپ لوگوں کو دیکھیں کہ لوگوں کی سیکیورٹی کتنی ہے, ججز کی سیکیورٹی کیا ہے, اسٹاف کو کیا آپ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ابیوز ہو رہا ہے, وکیل ابیوز ہو رہے ہیں, پروسیکیوٹر ابیوز ہو رہے ہیں. تو ان کے پاس جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی. کورٹوں میں جائیں ایسا لگتا ہے ہم کوئی خیراتی کسی ادارے میں آ گئے اور ہم جج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, بیٹھنے کی کرسی نہیں ہوتی, کرسیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, اور چھوٹے چھوٹے کورٹس ہیں, ایسا لگتا ہے ڈربوں میں بیٹھے ہوئے جیسے کبوتر بیٹھے ہوتے ہیں. تو کوئی انوائرمنٹ ہی نہیں ہے. تو میں ان پولیٹیکل پارٹیز سے بھی ریکویسٹ کروں گا آپ کی پریس کانفرنس کے ذریعے آج کی, کہ وہ اس پہ اپنا اس شہر کے ساتھ اپنی وفاداری شو کریں. اس شہر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو انصاف تک رسائی کے لیے جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کرنے میں اپنا رول پلے کریں. بیکاز یہ ہائی ٹائم ہے, بہت ہو گیا. اور یہ بانٹنا کہ کبھی آپ کورٹ کو کہیں اور لے جائیں, کبھی کورنگی لے جائیں, کبھی ملیر لے جائیں. ہم نے اپنی پٹیشن میں ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمپلیکس ہونا چاہیے کراچی میں. آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ لاہور میں انہوں نے ایک تجربہ کیا کہ تحصیل کے لیول پہ کورٹوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا. وہ ان کا پروگرام فیل ہو گیا, کیونکہ جو وکیل تھے وہ بھی نہیں پہنچ پاتے تھے, کوالٹی بھی ختم ہو گئی, فیس بڑھ گئی لیٹیگنٹس پہ, اور کنٹرول بھی نہیں رہا. اب جو وہاں کی چیف جسٹس ہیں نیلم صاحبہ, انہوں نے
اناؤنس بھی کیا ہے اور انہوں نے میرا خیال ہے ابھی افتتاح بھی کیا ہے کسی جگہ کا کہ وہ پورے لاہور میں ایک جوڈیشل کمپلیکس بنے گا. یہ ہماری پٹیشن ہماری پہلے داخل ہوئی تھی جس میں ہم نے کہا تھا, کیونکہ خود سندھ گورنمنٹ نے ایک زمانے میں ہم سنتے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ سینٹرل جیل جو ہے جس کو اب وہاں نہیں ہونا چاہیے, شہر کے اندر اتنا بڑا سیٹ اپ قیدیوں کا جس کی وجہ سے اس کے چاروں طرف جو لوگ رہتے ہیں وہاں پہ جیمرز لگے ہوئے ہیں. سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کئی دفعہ لوگوں نے ٹنلز وہاں پہ بنائے ہیں ان کو نکالنے کے لیے. تو سندھ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم وہ جگہ جو ہے وہ ہم اس کو ہائی وے پہ لے کے جا رہے ہیں, 200 ایکڑ زمین ہم اس کے لیے ایلوکیٹ کر رہے ہیں. ہم نے سنا تھا, اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو وہ کورٹ وہاں بنائیں گے وہ جیل. اور ظاہر اب دنیا بدل گئی ہے, اب زیادہ تر جو ہیں وہ آپ اس کے لیے سیٹلائٹ کے ذریعے بھی آپ سارے کیس چلاتے ہیں اور یہ ہمارے لا میں بھی موجود ہے, اپرووڈ ہے. تو وہ وہاں بیٹھ کے بھی جو خطرناک ملزم ہیں ان سے وہاں کر سکتے ہیں. تو جو سینٹرل جیل ہے وہ اٹ از دا سینٹرل پلیس جہاں پہ کراچی کے جتنی ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں, جتنی بھی جو ڈسٹرکٹ کورٹس کی جتنی ہے وہ وہاں پہ ہونی چاہیے. وہ اتنی بڑی جگہ ہے. آپ یہ دیکھیں یہ جو پورا ہمارا کورٹ ہے پارکنگ کے سمیت یہ 12.5 ایکڑ جگہ ہے اور جو جیل کی جگہ ہے وہ 48 ایکڑ جگہ ہے. 48 ایکڑ میں آپ کے 6 کے 6 ایون ملیر بھی آ جائے گا اور کوئی ڈسٹرکٹ بنانا چاہیں گے وہ بھی آ جائے گا. ججوں کے رہائش بھی ہو جائے گی, سٹاف کی رہائش بھی ہو جائے گی, وکیلوں کے چیمبر بھی وہاں ڈیولپ ہو جائیں گے. تو وہاں پہ ایک اچھا جو ہے نا وہ ایک جوڈیشل کمپلیکس بن سکتا ہے. لیکن ہمیں ضرورت جس چیز کی ہے وہ ہے پولیٹیکل ول کی, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. ہم اس کے لیے ہم آج یہ بیٹھے کہ آپ کے ذریعے ہم تک بات پہنچائیں, اپنی آواز پہنچائیں. ہم چاہتے ہیں کہ بھئی وہ بھی اس شہر کے لیڈران ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو باقی پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں, ہم چاہیں گے ان کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. چیمبر آف کامرس ہے, انجینئرس کی ایسوسیشن ہے, ڈاکٹرز کی ہے, سب کو انصاف چاہیے. تو جب انصاف چاہیے تو انصاف کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں یکجا ہونا پڑے گا, ہمیں ساتھ مل کے یہ بات کرنی پڑے گی. اور آپ صرف کرسیاں میزیں ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں تو انوائرمنٹ پورا چاہیے اور اس کی مانیٹرنگ بھی چاہیے, کیونکہ اس کا اگلا مرحلہ ایکسیس ٹو جسٹس کے بعد ہم چاہیں گے کہ جسٹس بھی ہو. صرف ایکسیس ٹو جسٹس نہیں ہے, جسٹس بھی ہو. تو اس کے لیے بھی ہمیں پورے سسٹمز کو دیکھنا ہے. تو یہ آج ہم جو بات کر رہے تھے کہ بجٹ میں ہمیں ایلوکیشن چاہیے ہر صورت میں. ہم چاہیں گے کہ وہ ضرور اس کو دیکھیں اور چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائیں سارے اسٹیک ہولڈرز کی, گورنمنٹ کی خاص طور پہ, کہ وہ بولیں جی اس کے لیے آپ کیا ایلوکیٹ کر رہے ہیں. یہ ہائی ٹائم ہے کیونکہ ہم ان سے بھیک نہیں مانگ رہے. یہ جو ٹیکس کے پیسے ہیں ہم سب ٹیکس دیتے ہیں, ہر جگہ ٹیکس دیتے ہیں. خاص طور پہ جو ہے نا جج کے پیسے بھی کٹتے ہیں, سٹاف کے بھی کٹتے ہیں, وکیل بھی دیتے ہیں. اور پورے یہ کراچی تو ٹیکس کے حوالے سے نمبر 1 ہے. تو اس لیے کراچی کو ایک بہتر اور اچھی جو ہے نا جو وہ جوڈیشری چاہیے اور اچھا انفراسٹرکچر چاہیے. اور ہماری آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اور میری کوشش یہ ہے کہ میں اس پٹیشن میں مزید چیزوں کو ہم آگے لے کر جائیں. اور اس میں مجھے ایک بات کا بڑا دکھ بھی ہو رہا ہے کہ بار ایسوسیشنز, بار کاؤنسلز جو بھی موجودہ آفس بیررز ہیں ان کو ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ بھی اس میں آئیں اور اپنا رول پلے کریں, کیونکہ وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ ہماری پٹیشن کے میں پارٹی ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ وہ مشترکہ طور پہ ہمارے ساتھ کریں. پہلے ہم جو پریس کانفرنسیں کرتے تھے اس میں بار ایسوسیشن کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتے تھے. لیکن ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ان کا انتظار کریں گے. ہم ایز اے لائر ہم اپنا جو رول پلے کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اور ہم چاہیں گے کہ بھائی جو ہم نے جس طرح آپ اگر جائیں پورے سٹی کورٹ میں تو نہ لفٹیں کام کر رہی ہیں, نہ کوئی ریمپ بنے ہیں. جو ہم نے کہا ایمرجنسی ہو تو لوگوں کو کیا کرنا ہے, اگر کوئی آپ کے پاس ویل چیئرز ہونی چاہیے, کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی جنگل میں گھوم رہے ہیں اور کوئی نہ بیٹھنے کی جگہ ہے, وکیلوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, لٹیگنٹس کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. قیدیوں کا نظام ایسا ہے کہ جیسے سلیوری کے زمانے میں ہم آ گئے, جس طریقے سے ان کو باندھ کے لے کر آتے ہیں. یہ ساری چیزیں یہ چینج ہونی چاہیے. کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں آج سے کوئی 20-25 سال پرانی بات ہے تو میں نے پٹیشن فائل کی تھی جس میں سبی الدین احمد صاحب بعد میں وہ جج بھی بنے, وہ انہوں نے مجھے ریپرزینٹ کیا تھا. تو وہ اس وقت ہم نے بیڑیاں ختم کرائی تھی. بیڑیاں جو پٹیشن میں ختم ہوئی ہیں وہ میں نے پٹیشن فائل کی تھی جو اس وقت بیڑیاں ختم ہوئی تھی. تو کیونکہ وہ تو ایسا لگتا تھا کہ ہم کسی ایسے
زمانے میں آ گئے جو رومنس کے زمانے میں جس طرح لوگوں کو ٹریٹ کرتے تھے. لیکن اب بھی میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایک ہتھکڑی سے 20 نوجوان, آپ ان کو کیا دے رہے ہیں, کیا مطلب سیکیورٹی کہاں ہے؟ ہم کیسے اپنے آپ کو یہ تصور کریں کہ ہم ایک سویلائز معاشرے میں رہتے ہیں اور ہم ایک سویلائز قوم ہے اور ہمارا جو سوشل اسٹرکچر ہے وہ لوگوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے بجائے اس کے کہ ان کو کرمنل بنائے. تھینک یو ویری مچ. اور دوستوں میں کوئی بولنا چاہے تو پلیز آپ اپنی بات کر سکتے ہیں. میرے حساب سے تو ضیاء احمد ایڈوکیٹ صاحب نے جو بات کی, میں اس کو ہم تائید بھی کرتے ہیں. ہمارے تمام اسٹیک ہولڈرز یہاں موجود ہیں اور وکلاء کے ساتھ ساتھ میرا اس پہ صرف ایک چیز کا ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو یہ پریس کانفرنس ہماری جہاں جہاں ریکارڈ ہو رہی ہے, چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان سے میں باضابطہ طور پر کہوں گا کہ وہ فی الفور اس معاملے میں کراچی کا خصوصی دورہ کریں اور ان معاملات پہ ان کی توجہ بہت ضرورت ہے. اور میں دل کی گہرائیوں سے ہمارے جو مینٹور ہیں ضیاء احمد ایڈوکیٹ صاحب نے جو بات کی ہم اس کی تائید بھی کرتے ہیں اور اپنے تمام الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری ہر تحریک میں ہمیشہ ہراور دستے کا کردار ادا کیا. جی دلوانی صاحب, آپ ہمارے سندھ ہائی کورٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں سر موبائل نیچے کر دیجیے گا سر. میڈیا کے ممبران کا, انہوں نے بھرپور کوریج کی اور ضیاء احمد صاحب تفصیل سے آپ کو سب کو بتا چکے ہیں اور اس میں سندھ ہائی کورٹ بار بھی, کراچی بار بھی, سندھ بار کونسل بھی اس میں اسٹیک ہولڈر ہیں. اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب آج انہوں نے آنا تھا, ڈپٹی صاحبان اور سر, لیکن ان کے اپنے کیسز لگے ہوئے تھے تو ان کی نمائندگی میں کر رہا ہوں. تو سندھ ہائی کورٹ بار کی ریپریزنٹیشن کی اور ان کو انڈورس کرتے ہیں. لیکن جس طرح ایکسیس ٹو جسٹس کی بات ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب صاحب وکیل جو ہے صبح جب آتے ہیں ہمارے پیس آف مائنڈ ہونا چاہیے, جو کہ پیس آف مائنڈ یہاں پہ نہیں ہے. بڑا ایشو ہے, جیسے ضیاء احمد صاحب نے کہا کہ جو ڈڑبے بنے ہوئے, کورٹ تو بنی بھی نہیں ہے. نیٹ ورک کا بھی ایشو ہے, فیسلٹیز کا بھی ایشو ہے, جو اسپیشل اگر ہمارے کوئی لوگ آتے ہیں ان کے لیے کوئی ریمپ نہیں بنی ہوئی, لفٹیں کام نہیں کر رہی, کرسیاں نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے ضیاء احمد صاحب کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے جو انہوں نے لیڈ کرنا ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں اور ایکسیس ٹو جسٹس کے حوالے سے جو ہے ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ کام کرے گی. سلیم بھائی بہت ضروری ہے. جی آپ خواتین کی نمائندگی کریں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کھڑی ہو کے بولیں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج جس ایشو پہ بات ہو رہی ہے واقعی وہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, کیونکہ سب سے بڑھ کر جو میں سٹی کورٹ میں جو چیزیں دیکھ رہی ہوں جو ہم لائر سے ریلیٹڈ ہوں کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ سیکیورٹی ہماری جو ہے کچھ بھی نہیں ہے. سیکنڈ ون یہ کہ کورٹس کی جو حالت زار ہے وہ ناگفتہ ہے. آپ جائیں آپ کو ایسا لگے گا جیسے کچھ بھی, ہم ایسا لگ رہا ہے کہ کس جگہ پہ آگے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. عجیب سی ایک کے بعد دوسری کورٹ, دوسری کے بعد تیسری کورٹ, اور اس کورٹ کے اندر بھی کورٹ. تو ظاہر ہے اور دین اس کے علاوہ انوائرمنٹ سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہاں سگنلز کا. تو جو ضیاء بھائی اپنی پٹیشن کے تھرو جو چینج لانا چاہ رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. اور جو سب سے بڑھ کر یہ کہ جوڈیشل کمپلیکس ہم سب کی ضرورت ہے, ہم ایڈوکیٹس کی ضرورت ہے. یقیناً اس پہ کام ہونا چاہیے. ہم سب ضیاء بھائی آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ سے قدم ملا کے کام کریں گے. بہت شکریہ. جی اس میں ایک گزارش ہے کہ جس طریقے سے آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان کے مختلف حصوں میں وکلا کی کورٹس کے اوپر جو ہے نا اکثر دہشت گردی کے حملے ہوئے. کراچی بار بھی اس میں کئی دفعہ جو ہے انوالو ہوئی اور دہشت گردی کا شکار ہوئی. اب پریزنٹ سچویشن کے اندر نہ ساحل کو یہاں کوئی سیکورٹی حاصل ہے, نہ خواتین کا کوئی عزت اور احترام ہے کہ خواتین کے ساتھ جو استحصال ہوتا ہے اس کی عزت کا. اور جس طریقے سے کورٹ کے ہاتھے میں پان گٹکا چھالیاں وغیرہ ملتا ہے اور ہماری در و دیوار بتا رہی ہے کہ یہاں کتنی لاقانونیت ہے کہ کورٹ کے اندر جس چیز کی پابندی ہے اس کے باوجود یہاں گٹکا وغیرہ ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پہ عدالتیں چھوٹی ہونے کی وجہ سے عدالتوں میں یعنی انصاف طویل ہو جاتا ہے. انصاف اتنی آسانی سے نہیں ملتا, لوگوں کو اپنے کیسز میں 4-5 سال ہو جاتے ہیں. لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان کو خصوصی طور پہ سوچنا چاہیے کہ صاحب کو جتنی جلدی انصاف ملے گا اتنا انصاف کی بالادستی ہوگی. اور یہ بالادستی میں جو چیزیں رکاوٹ ہیں وہ سب ہمارے ضیاء احمد صاحب نے اس کی نشاندہی کی ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. اور یہ صرف کراچی کا ایشو نہیں ہے,
یہ پاکستان کی جوڈیشری کی رٹ ہے جس کو جو ہے نا ہم ان کی توجہ دلا رہے ہیں، لیکن اس رٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ وہ شاید اس پہ اپنی ذمہ داریوں پہ توجہ نہیں دے رہے. لہٰذا یہ پاکستان کی آئینی اور پاکستان کی کورٹ کی اپنی عزت اور وقار کا میٹر ہے کہ اس کو فوری طور پہ توجہ دے کے اس کو حل کیا جائے. جی ہمارے سینئر وزیر صاحب. اور ہماری اس کاروان کو لیڈ کرنے والے بھائی ضیاوان صاحب، باقی ہمارے اصل میں بات یہ ہے کہ جوڈیشری میں وہ دم ہی نہیں رہی جو اور شاید میڈیا پہ اپنے دیکھا قصور میں ایک آدمی جا کے جج کو بھی مارا اور اس کے اسٹینوگرافر کو بھی مارا. یہ کیوں کہ جوڈیشری سے ابھی یہ مرد بیزار اور دل آزار ادارہ بنا اور جو کچھ کسر تھی وہ 26 امینڈمنٹ کے بعد کورٹوں کے وہ اختیار ہی ختم ہو گئے. آپ کورٹ کے کسی آرڈر کو پولیس تھانے میں لے جائے، ارے کورٹ اپنی کام کرے، وہ ہمارے ساتھ بات ہے. جب کورٹ کی حیثیت یہاں تک پہنچ گئی تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس میں کام کرنے والے یا یہاں پر جو ہمارے ایڈوکیٹس ہیں، لائر ہیں، اور یہاں پر لیٹیگینٹ جو ہے ایک سال 1.5 سال میں چالان جمع نہیں کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر لوئر جوڈیشری کچھ غلطیاں کرتی ہے تو ہائی جوڈیشری سے پوچھتے نہیں. ہائی کورٹ نے کبھی بھی لوئر جوڈیشری سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ یہ کام قصدن کر رہے ہیں یا کسی وجہ سے کر رہے ہیں یا قصدن آمدن آپ اس عمل کو جاری رکھتے ہیں. مسئلہ ہے کسی جگہ پر بھی احتساب نہیں ہے جس میں اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، تو یہ نظام کیسے ٹھیک ہو. تو لہٰذا میں ضیاوان صاحب کا اور اس کے گروپ کا، یہ ہمارے ہی گروپ ہے اور ہمارے دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ کام کر کے دکھایا. ہمارے جو باڈیز ہیں وہ کراچی بار کا ہو یا ہائی کورٹ کا ہو، وہ آپ لوگ خود ہی دیکھتے ہیں کوئی چیز ہم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن بھی وہ بھی ہمارے دوست ہیں. تو کوشش یہ ہوگا کہ یہ ان کا بھی اکیلا کام نہیں ہے، یہ صرف ضیاوان صاحب کا بھی کام نہیں، یہ ہم سب کا مشترکہ کام ہے. اگر ہم نے متفقہ طور پر آگے بڑھنے، جوڈیشری کو تحفظ، جوڈیشری میں کام کرنے والوں کو تحفظ، وہ وکیل بھی ہیں، جج بھی ہیں، عملہ بھی ہے، اور لیٹیگینٹ جو آتے ہیں جس گٹکے کے ساتھ گٹکی کی وجہ سے لوگوں کو لاتے ہیں یہاں، وہی گٹکا آفس وہ عدالت میں اہلکار کہتے ہیں، تو آپ لوگ پھر پکڑتے کیوں؟ تو میں ضیاء صاحب کا، تمام دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں. دوستوں جو ابھی پٹیشن جتنی چلتی رہی اس کی ہم نے یہ 3 بکس جو ہے نا وہ پرنٹ کروائی ہیں. ایک بک ہے لیکن 3 لینگویجز میں، انگلش، اردو اور سندھی میں. اور یہ ہم ججز کو بھی ہم دے رہے ہیں، یہ لائرس کو بھی دے رہے ہیں، اور ہم جرنلسٹوں کو بھی ہم نے دیا ہے تاکہ یہ ایک ڈاکومنٹ ہے ایسا کہ جو یہ ہم ہو نہ ہو، جو کام ہو رہا ہے، جو اس میں سفارشات ہیں، جو ہم کہنا چاہتے ہیں چیزیں، وہ کم از کم لوگوں تک رہیں گی، اور اس کو ڈاکومنٹ کیا. تو یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی آج آپ کے سامنے ہم اس کو ڈسپلے کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری یہ جو موومنٹ ہے کہ ایکسیس ٹو جسٹس کو ہم نے انشور کروانا ہے، اور ہمیں انکریجمنٹ بھی بہت ملی ہے، جوڈیشری سے بھی انکریجمنٹ ملی ہے، لیکن ابھی تک ہم سرکار کی
जो इंकरेजमेंट है उसका इंतजार करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। कोई सवाल अच्छा, है? ये बताएं, ये जो आप एक्सेस टू जस्टिस के प्रोग्राम में तब्दीली लाना चाहते हैं, इसमें रुकावट कौन बन रहा है? दूसरा सवाल ये कि आपने 2-3 जगह पे इस पर भी लिखा है और अभी जिक्र भी किया मरकजी जुडिशल कॉम्प्लेक्स का, जबकि सिंध हाई कोर्ट की एक परमिशन से सिंध गवर्नमेंट कुरंगी में 100 अदालतों का एक जुडिशल कॉम्प्लेक्स बना रही, तकरीबन 40% वो कंप्लीट भी हो चुका है। क्या आप लोग अदलिया को कायल नहीं कर पाते, क्योंकि यही जजेस वकला होते हैं जो बाद में जजेस बन जाते हैं, वो वकला को तकसीम करना चाहते हैं। आप कहते नहीं पूरे हल्के आप जबरदस्ती मलिर को भी आप अपने साथ मिलाना चाहते हैं, तो उसको भी एक ही कॉम्प्लेक्स में शामिल किया जाए, तो है क्या मसला क्या है? देखिए हम रुकावट कौन है पहले उसके? सबसे बड़ी जो रुकावट है वो लोगों की जो अपनी समझ के हवाले से जो चीफ जस्टिस साहिबान रहे, आपको पता है उस जमाने में जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने ये समझा कि भाई वहाँ पे जाके बना दें। अब वो किस लिए बनाया? क्योंकि इसमें 2-3 किस्म की अप्रोचेज हैं। क्योंकि गवर्नमेंट की एक अप्रोच ये भी है कि लॉयर्स की जो यूनिटी है उसको तोड़ना है, एक पर्पस तो ये है। दूसरा पर्पस ये है कि कई लोगों की समझ ये होती है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी कोर्ट्स होनी चाहिए ताकि लोग उसको एक्सेस कर सकें। उनको ये पता नहीं है कि जो डॉकयार्ड में अगर कोई जो है ना वो जुर्म हो जाए और वो बंदा जो है वो सुरजानी टाउन का हो तो उसको फिर डॉकयार्ड आना पड़ेगा उसके लिए। तो ये शहर है, इस शहर में हम चाहते हैं कि, और फिर मैंने आपको मिसाल दी कि लाहौर में उन्होंने ये किया तो वो उनका वो कामयाब नहीं हुए, और अब उन्होंने भी एक जुडिशल कॉम्प्लेक्स की बात की है ताकि वकील की क्वालिटी भी रहे, लिटिगेंट्स को भी पता हो कि एक जगह आना है, मॉनिटरिंग करने में सरकार को भी फ़ायदा हो, जुडिशरी को भी फ़ायदा हो, वकीलों को भी फ़ायदा हो। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हमने ये की है बात। और हम ये समझते हैं कि जो कोरंगी में कोर्ट्स बनाई गई हैं, मुझे बहुत सारे जो है ना जो जजेस और चीफ जस्टिस और इवन रजिस्ट्रार जिन्होंने पर्सनली मेरी जब उनसे मीटिंग्स हुई है, उन्होंने कहा ये किसी अहमक का जो है ना वो स्टार्टअप है कि उन्होंने इस तरह जाके कोर्टें बना दी हैं और हर साल उस पर जो है ना फंडिंग होती रही। हमारी बारें भी नहीं बोली और जुडिशरी भी नहीं बोली, ठीक है ना। 5.5 साल हो गए, जुडिशरी में 5.5 अरब रुपए वहाँ पे मुख्तलिफ टाइम पे एलोकेट होते रहे हर साल। बार एसोसिएशन ने भी कोई बात नहीं की कि भाई वो क्यों हो रहे हैं, हम जाएंगे नहीं जाएंगे। पहले से देखें, असल में ये विजन की बात है, आपको विजनरी लीडरशिप की जरूरत होती है कि वो विजन करे कि हमने हमारा रोल क्या होना चाहिए। हम लोग भटक गए, बेसिकली हम भटक गए। हम अभी अपने आप को हम अपने एक्सेस टू जस्टिस के हवाले से इंसाफ की रसाई तक और इंसाफ हासिल करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इन दोनों के लिए हमें बहुत एक विजनरी लीडरशिप होनी चाहिए जो इन चीज़ों को देखे कि हमने करना क्या है, ठीक है ना। बार काउंसिल को, बार एसोसिएशंस को उनका रोल है और पहले ये करते रहे हम सारी चीज़ें। हमें समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ चले गए और हम वाकई भटक गए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये अब ये नया ज़ाहिर है कि इशू आएगा बहुत बड़ा, अगर कोटे ट्रांसफ़र होने की बात आई और इस तरह हमें बांटने की बात आई तो उसमें मुख्तलिफ लोग अपना अपना आपको पता है चूरन बेचेंगे मुख्तलिफ तरीके से। कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेके चलेगा, कोई वैसे अपने आप को आगे लाने की बात करेगा। लेकिन हमें तो वो काम चाहिए कि वाकई जो है ना एक जुडिशल कॉम्प्लेक्स हो। मैंने तो आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि हम क्यों चाह रहे हैं कि वहाँ पे हो, क्योंकि हमें ये पता चला है कि जेल की जो ज़मीन है उस पर बहुत सारे लोगों की नज़रें और वो बहुत कीमती जगह है। तो वो जुडिशरी को देने के लिए अब पता नहीं पॉलिटिकल लीडरशिप तैयार होती है कि नहीं। ये हमने जो सुनी बातें वो मैं कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि पॉलिटिकल लीडरशिप इस पर अपना वो शो करेगी, पॉलिटिकल विल शो करेगी ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 40-50 अरब रुपया मिल गया तो बेच देगी गवर्नमेंट किसी बिल्डर को।